ماہ رجب کی ان بابرکت راتوں میں کسی ایک رات میں 21 دانے گندم لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب تسبیح ہے۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ کر یہ عمل اس گندم کے دانوں کے اوپر کر کے اور ان کو اپنے پاس رات کو رکھ کر سو جائے، جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق عمل کرنا، اسی ترتیب کے مطابق گندم کے دانے پاس رکھنے، سو جانا، اور پھر صبح اٹھ کر آپ خود دیکھنا کہ ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ ملے گا۔ یعنی کہ یہ دولت کا سب سے بڑا معجزاتی عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ دنیا میں کبھی بھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مقروض ہے تو صبح ہی قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، جاب کی وجہ سے پریشان ہے، تو صبح ہی کاروبار کے لیے انتظامات ہو جائیں گے، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ جو غیبی مدد چاہتا ہے کہ اللہ پاک میری غیبی مدد فرمائے، بس اس شخص کو چاہیے 21 دانے گندم کے، جو گندم ٹوٹی ہوئی نہ ہو، صاف دانے لینے ہیں۔ کوشش کرنی ہے وہ دانہ خراب نہ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، صاف ستھرے گندم کے 21 دانے گن کر علیحدہ کر لینے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس گندم کے دانوں کے اوپر دم بھی کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد وہ جس کپڑے میں بتاؤں گا، اللہ والوں نے جیسے بتایا میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح آپ نے پاس رکھنا ہے۔ لیکن یہ عمل جو آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے گندم کے دانوں کے اوپر پڑھنا ہے ایک اسم مبارک، پھر اس کے بعد آپ نے وہی اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اور جو بھی دعا کریں گے اس دعا میں آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ میرے رزق کی تمام پریشانیاں بندشیں تو اپنی رحمت کے ذریعے اس ماہ رجب کی ان راتوں کی برکت سے سب رکاوٹیں اور پریشانیاں دور فرما۔ دعا میں یہ الفاظ آپ یاد کر لیں، یہ الفاظ کہیں انشاءاللہ، پھر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ عمل تو ایسا ہے کہ کئی لوگوں کی ایک ہی رات میں مقدر کو بدل دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے، بند قسمت کو کھول دیتا ہے، اس بندے کے حالات بدل جاتے ہیں، بندے کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں جو بندہ بھی یہ عمل کرتا ہے۔ اب سب سے پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ گندم کے دانے اپنے سامنے رکھیں اور ہر گندم کے ایک دانے کے اوپر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد ہر دانے کے اوپر الگ الگ پڑھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ، پھر نیت کرنی ہے یا اللہ میں رزق کی برکت کے لیے تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اور تنہائی اگر مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں تو یہ کمال کی بات ہے۔ اگر تنہائی ملنا ممکن نہ ہو تو آپ گھر کے کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں جہاں بچوں کا آنا جانا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، خاموشی ہو، آپ اس جگہ رات کو بیٹھ جائیں۔ اس کو رات کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب سے لے کر صبح سورج نکلنے تک کسی رات بھی اس عمل کو آپ کر لیں، لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ سو جائیں۔ بس پھر آپ دیکھیے گا وہ گندم کے دانے جو آپ نے جس کے اوپر رات کو دم کیا ہے وہ آپ نے اپنے سرہانے رکھ کر سونا ہے۔ اور کوشش کریں اگر آپ اکیلے سوئیں تو یہ سب سے اچھا ہے، اگر مجبوری میں کسی کے ساتھ بھی سو جاتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شوہر ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس رات میں جو ہے باوضو ہی سوئیں، خواتین بھی باوضو ہی سوئیں۔ ان کی جو مقدر اور قسمت، جو ان کی نوست اور پریشانیاں ختم ہونی ہیں، جو قسمت کے تالے کھلنے ہیں، اس کا وہ مشاہدہ کر لیں گے۔ اس رات ان کو ہو سکتا ہے خواب کے اندر بھی اشارات مل سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو مشاہدہ کرنے کو ملیں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے جتنا بھی کوئی شخص غم کے اندر مبتلا ہے، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی دکھ اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالی ہر قسم کے دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی بدولت اللہ تعالی اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جس کی وہ بندہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔
جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے گندم کے دانوں کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے صرف شروع میں، پھر ہر گندم کے دانے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھتے جانا ہے، اور گندم کا ایک دانہ اٹھا کر اس کو سائڈ پہ رکھنا ہے، گندم کا ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ کر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اس کو علیحدہ رکھتے جانا ہے، پھر دوسرا پکڑنا ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام پڑھنا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ جب 21 دانوں کے اوپر پڑھ لیں، ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اور آپ نے اب درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے، اول بھی 7 مرتبہ، آخر بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ گندم کے سارے دانوں کے اوپر دم کر دیا، ان کو ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کے بعد آپ نے الگ سے درود پاک پڑھنا ہوگا 7 مرتبہ۔ اب میں آپ کو بالکل عمل ایک ایک لفظ کر کے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تاکہ ہر بھائی کو، بہن کو، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چینل پر نئے آتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ ہر ایک شخص کا جو ہے وہ ذریعہ معاش بن جائے، ہر ایک کو اس عمل کی سمجھ آ جائے، اور کوئی بھی شخص اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ وہ دعائیں دے گا۔ اس لیے اس عمل ویڈیو کو آگے دوست احباب تک شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جلد از جلد لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، اس عمل سے برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو جو اسم مبارک آپ نے گندم کے دانوں کے اوپر پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا ہی مبارک نام ہے، وہ اتنا مبارک نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھوک سے بندے کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرماتا ہے، اور پھر اس بندے کو ظالموں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، پھر اس بندے کو مخلوق سے اللہ بے پرواہ کر دیتا ہے، یعنی مخلوق میں اللہ اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اپنے گھر سے، اپنی بارگاہ سے اتنا اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے کام رکے ہوئے ہیں، یا کام یا ٹھیکہ جس کو جاری کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص مکان، دکان، کارخانہ، فیکٹری تعمیر کر رہا ہے، اور وہ تعمیر ہوتے ہوئے رک جاتی ہے یا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، اس بندے کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کا اس طرح ورد کرے۔ اسی طرح کوئی شخص رنڈوا ہے، شادی وہ دوبارہ کرنا چاہتا ہے، یا کوئی بیوی ایسی بیوہ عورت ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بھی اس عمل سے مستفیض ہو سکتی ہے، وہ بھی اس عمل کو کرے۔ الغرض تمام دنیا کے مسائل کا حل، جو کاروبار جو پیسے کی وجہ سے رک جاتے ہیں، ان تمام کاموں کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے۔ بشرط کیا ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ کرے، ادب کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی عبادت سمجھ کر کرے۔ اللہ عبادت کا شوق بھی پیدا کرتا ہے، غفلت بھی دور کرتا ہے، ہر کام کے ہونے کا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی شمولیت جو ہے وہ صدیقوں میں فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو سیف زبان عطا کرتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ جو بھی اس سے کوئی کلام سنتا ہے، بات سنتا ہے، وہ اس پر متاثر ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو جلد از جلد اس عمل کو کریں اور اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ نے یہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یہ جو گندم والے دانوں کا عمل کرنے کے بعد 7 مرتبہ الگ سے درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنی سی۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی صرف ایک آیت مبارکہ، پوری سورت کی میں بات نہیں کر رہا، صرف ایک سورت۔ دیکھیں اللہ کا بندے کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرا شکر کرتا ہے تو میں اسے اور بھی عطا کرتا ہوں، جب کوئی بندہ میری ناشکری کرتا ہے تو اس کا پہلا مال بھی ضبط ہو جاتا ہے، وہ بندہ ہمیشہ تنگ دستی میں اور مفلسی اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اس لیے ہم نے آج رات یا کسی بھی رات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، وہ اس ترتیب کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اس عمل کے بعد ایک نصیحت کر دوں گا، جو شخص اس نصیحت پر عمل کرے گا کبھی زندگی میں نقصان نہیں اٹھائے گا، کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں تنہا نہیں رہے گا، کبھی زندگی میں اس کو پریشانیاں نہیں گھیریں گی، کبھی بھی کوئی شخص اس کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو محبت کے ساتھ کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات
بات کہ ہر ایک کے لیے یہ عمل بڑا ہی فائدہ مند ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے یہ بڑا بہترین ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہوتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو گھر کے اندر تنگ دستیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پھر ایک رات کے اندر اندر وہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ دیکھیں، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب جس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، پھر نہ تو دم چلتا ہے نہ دعا دارو چلتا ہے۔ یہ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدر میں شفا لکھی تو اس عمل کی برکت سے اس کو شفا مل جائے گی۔ جو وہ ذلیل و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس طرح جب آپ اس عمل کو کریں گے تو یہ تمام چیزیں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو اپنے رب کو اس طرح یاد کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک، جس میں جلالت بھی ہے، جس میں اور بہت ساری چیزیں، دیکھیں جس شخص کا کاروبار بند ہو چکا ہے، دکان بند ہو چکی ہے، چلتا چلتا رک گیا ہے کاروبار، اگر وہ بھی اس عمل کو کرتا ہے، یا شادی کے دن مقرر ہو چکے ہیں، اب پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے، آج کل مہنگائی کا دور ہے، اس وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں، یہ عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت والی ذات ہے، سب سے زیادہ بزرگی والی ذات ہے، سب سے زیادہ کریم ذات ہے، اس لیے اس کے کرم کی طلب کریں، اس کی بارگاہ سے رحمت طلب کریں، انشاءاللہ وہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو مالا مال کرتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 کو پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق وہ تعداد کیا ہے، 41 مرتبہ ہے، اور یہ 41 کا عدد بھی بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا ہی بہترین ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جلالت والا اسم مبارک ہوگا۔ اب یہ سارا کام آپ نے یہ وظیفہ، پہلا وظیفہ کرنے کے بعد، گندم کے دانوں والا کرنے کے بعد میں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اسی کی ہے، انسان کی جو بھی چیز ملکیت میں ہوتی ہے نا، وہ ایک عارضی طور پر ہوتی ہے، حقیقت میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی سب پہ اپنا کرم کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کی بارگاہ سے اس کا کرم مانگتے ہیں تو وہ ضرور ہمارے اوپر کرم کرتا ہے۔ تو دوسرا جو ہم نے اس کا نام لینا ہے وہ ہے یا ذل جلالی والاکرام، یعنی اے عظمت والے، اے بزرگی والے۔ یہ اب جب آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے، یا کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ویسے تو جو لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں وہ لکھا ہوا ہے ذل جلالی والاکرام، لیکن آپ نے یا کا اضافہ کرنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کو بعض نے ذل جلالی بھی لکھا ہے، ذل جلالی والاکرام، الگ الگ جیسے آسانی ہو آپ اس طرح اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں۔ تو ان اسماء مبارکہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کی تاثیر بڑی ہی جلالی ہے، دنیاوی بزرگی، بلندی، حیوانیت، اس کے علاوہ پڑھنے والا ہمیشہ باعزت رہتا ہے، خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی، عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ تواضع بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے دین اور دنیا میں ہمیشہ سعادت مندی حاصل کرے، وہ بندہ اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور کرے، اپنی جاگتی آنکھوں سے اس عمل کا مشاہدہ کرے گا، اس عمل کی برکتیں دیکھے گا۔ اب یہ 2 چیزیں پڑھنے کے بعد، یعنی سورۃ الفاتحہ شریف کی آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی مبارک اسم پاک ہے، وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ وہ جو آپ نے 21 دانے لیے ہیں نا گندم کے، ہر دانے کے اوپر 21 مرتبہ ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام مبارک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کون سا پڑھنا ہے؟ ایک دانہ اٹھانا ہے گندم کا، اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے درود پاک پڑھا 7 مرتبہ، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک۔ اس کا مطلب ہے اے بے نیازی والے۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، وہ بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لفظ کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے،
تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، حضرت ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں، جو سب سے بے نیاز ہو، یعنی سب اسی کی طرف جائیں، وہ کسی کی طرف یعنی کہ محتاجی میں نہ جائے، وہ محتاج کسی کا ہوتا ہی نہیں، وہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی ایسی صفت ہے کہ جو اس صفت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پر ایسی لطف و کرم کی بارش برساتا ہے کہ اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، پھر کسی کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ اب آپ نے ایک دانہ اٹھایا گندم کا، اس کے اوپر آپ نے پڑھا اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کو آپ نے علیحدہ رکھ دیا۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر دم نہیں کرنا، درود پاک علیحدہ پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا، پھر دانہ اٹھایا، اس کے اوپر اللہ الصمد پڑھا، اس کے اوپر آپ نے دم کیا، اس کو آپ نے علیحدہ رکھ دیا۔ پھر دوسرا آپ نے گندم کا دانہ اٹھایا، اس کے اوپر آپ نے اسی طرح یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ صاحب کشف بھی بن جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ کسی بھی چیز کی اس کو کمی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کمیاں ایک ہی رات کے اندر پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ بے نیاز ہونے کا یہ سب سے بڑا طاقتور عمل ہے۔ کہتے ہیں اس بندے کی کبھی جیب خالی نہیں ہوگی، ہر ضرورت اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے پوری فرمائے گا۔ جب بھی اسے کو مالی ضرورت پیش آئے گی تو وہ بس یہ اس میں مبارک پڑھنا شروع کر دے گا، تو اس کا تمام کام خود بخود ہی ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی تمام ضروریات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز کر دے گا، ہر غم اور خوف اس سے دور فرما دے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر زبردست قدرت رکھنے والا ہے، اس کا حکم بغیر کسی واسطے کے نافذ ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کل تو حکمران ایسے ہیں نا کہ وہ اپنا حکم جاری کرتے ہیں، پھر بھی نافذ ہو تو ہو نہ ہو، لیکن اس کا حکم ایسا ہے، وہ رب کی ذات ایسی ہے، اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ حکم نہ بھی دے، وہ جس چیز کا ارادہ فرما لے وہ فقط اتنا فرماتا ہے کن، بس ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جو چیز موجود میں نہ ہو اسے بھی وجود میں لانے پر پوری طرح اختیار رکھتا ہے، جو چیز موجود میں ہو اسے یکدم ختم کرنا بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ تو آپ نے ان تمام دانوں کے اوپر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ الصمد آپ نے دم کر دینا ہے 21 دانوں کے اوپر۔ اب ان کو آپ نے سفید کپڑے کے اندر لپیٹ لینا ہے، آپ نے ان کو سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر اپنے سر کے سرانہ جو آپ کا ہوگا، جس کے آپ نے سر رکھنا ہے، سونا ہے، آپ نے اس کے نیچے رکھ دینے ہیں، یعنی کہ ایک سائیڈ پہ دائیں جانب آپ نے وہ اپنا کپڑا جو باندھا ہوا ہے اس کو اپنی دائیں جانب رکھ دیں، اور پھر آپ نے صبح اس کو جو ہے اٹھانا ہے وہ گندم کے دانوں کو۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہاں تک تو امید کرتا ہوں آپ کو اس مکمل عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہماری اسی ماہ رجب کے اندر ایک خصوصی پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، ویڈیو کو لائک کر دے، کمنٹ میں اپنا نام یا مقصد لکھ دے، انشاءاللہ ضرور بضرور اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور بھی بہت سارے اس کو اس عمل کے ذریعے فائدے ہوں گے۔ اس لیے آپ ضرور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بے پناہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کے ذریعے برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے وہ صبح کے وقت وہ جو گندم کے دانے ہیں ان کو آپ نے کھولنا ہے، اور کھول کر اب میں آپ کو، اگر آپ یعنی کہ اسی طرح اس کپڑے میں باندھ کے جیسے آپ نے رات کو رکھے تھے، صبح کے وقت ان کو اٹھائیں، اور اٹھا کر آپ اس کو، اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کہیں پر جاب کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا سسٹم جو خراب ہوا ہے ان کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور رات جب شام کو، یعنی کہ اگلے دن آپ ان کو اپنے پاس جیب میں رکھیں، یعنی کہ اگر آج رات کی عمل کرتے ہیں تو اگلے دن پورا دن آپ نے وہ دانے گندم کے اپنی جیب میں رکھنے، جب شام ہوگی جس ٹائم آپ نے یہ عمل کیا تھا، یعنی کہ 24 گھنٹے جب گزر جائیں گے ان گندم کے دانوں کو آپ کے پاس موجود رہتے ہوئے، تو اس کے بعد آپ نے یہ گندم کے دانے اٹھانے ہیں، اور جو آپ کا آٹا ہے یا جو آپ کی گندم جہاں سے لی تھی اس کا صاف ظاہر آپ آٹا بنوائیں گے، آپ نے اس کے اندر ڈال دینے۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ جتنے بھی گھر کے اندر جب تک یہ گندم کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کے گھر میں رزق کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پھر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ اس عمل کی فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ تو ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو اس کے کرنے کے بعد آپ نے جو آپ نے وہ عمل پہلا، دوسرا جو اس کے بعد کرنا ہے
اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہ اتنا عمل کرنے کے بعد جو گندم کے دانے باندھ کر اپنے پاس رکھنے کے بعد، سفید کپڑے کے اندر رکھنے کے بعد، اب آپ نے جو دوسرا عمل میں نے آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کرنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے اس تعداد کے برابر اتنی اس کی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا کہ ہر چیز وہ جس کے لیے چاہے نا وہ اس کے لیے فرما دے، اگر وہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر بادشاہ کو فقیر کر دے اور فقیر کو پکڑ کر وہ بادشاہ بنا دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اسی چیز، ہر چیز کو اپنی قدرت کے اندازے سے وہ پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کے جلوے ہمیں ہر چیز میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوائیں بھی چلا دیتا ہے۔ وہ قادر ہے کہ ہماری زندگی، ہمیں وہ زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ موت کی وادی میں اتار دیتا ہے۔ اللہ قادر ہے زمین و آسمان کے بنانے میں، ہمیں یہ سب کچھ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ اس کی قدرت کا کمال ہے، جس نے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی چیز کے ان آسمانوں کو روکا ہوا ہے۔ اس کی قدرت اتنی وسعت والی ہے کہ کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ عمل انتہائی جلالی ہے، آپ نے اس کو کامل توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ جسم کو کوشش کریں، خوشبو لگا کر اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں۔ اس خوشبو سے دیکھیں اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے قریب آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور رزق والے فرشتے اس بندے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو آپ جو عطر گلاب ہوتا ہے اس کا استعمال کر لیں، یا کوئی بھی آپ خوشبو عطر کی کوشش کریں۔ اگر نہ ملے تو پھر آپ پرفیوم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ود الکول ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قدرت رکھی ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر لمحہ، یہ جو میں نے اسم مبارک آپ کو بتایا نا گندم پر پڑھنے کا، یہ یقین جانیں یہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اور اسی جس سورت کی یہ ایک مستقل آیت ہے نا، یہ آیت مبارکہ یعنی کہ سورت اخلاص کی ہے، اس کو رجب کے مہینے میں ایک عبادت گزار عورت پڑھا کرتی تھی۔ جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو وہ روزہ رکھتی، اس مہینے کا ادب کرتی، تعظیم کرتی، اور اس سورہ مبارکہ کو قل هو اللہ احد کو پڑھتی تھی۔ ریشم کا لباس اتار دیتی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی۔ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے بیٹے کو وصیت کی اسے ٹاٹ کے لباس میں دفن کر دے۔ بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو بڑے اعلیٰ کفن میں دفن کیا۔ اس کی ماں رات کو خواب میں آئی، دیکھا بیٹا تو نے میری وصیت پر عمل کیوں نہیں کیا، میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ بیٹا پریشان ہوا، نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی جا کر قبر کھولی، دیکھتا کیا ہے قبر میں ماں موجود ہی نہیں۔ حیران ہوا، سخت رویا۔ اس نے ایک آواز سنی، ندا کرنے والا کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا جو ہمارے مہینے رجب کی تعظیم کرتا ہے ہم قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے دنیا میں بندہ جب وہ قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا تو دنیا میں کیسے وہ بندہ تنہا ہوگا۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ رہے گی، اللہ کا کرم اور فضل اس کے ساتھ رہے گا۔ اس طرح آپ نے عمل کو کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا رافعو، اے عرفہ، اے بلند، اس کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ جو خاص دعا ہے جو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کر رہے تھے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ شخص جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس نے ایسی دعا پڑھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور جو بھی یہ دعا پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اس کو بھی آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی۔ انشاءاللہ کوئی دعا تمہاری رد نہیں ہوگی، آپ لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگیں گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔